ذیقعدہ کے مہینے کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں، ذیقعدہ کے مہینے کے حوالے سے بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس نظریے پر چل رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ذیقعدہ کا یہ جو مہینہ ہے یہ منحوس مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح سفر کے مہینے کو لوگ نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں، ذیقعدہ کے مہینے کو بھی لوگ نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت کے اندر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کو نحوست کہا گیا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کو منحوس کہا گیا ہے، یا کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس کو منحوس کہا گیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ حالانکہ ذیقعدہ کے مہینے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے، ایک حج کے علاوہ 4 عمرے کیے، وہ 4 عمرے سارے ذیقعدہ کے مہینے میں تھے، ذیقعدہ کے مہینے میں تھے۔ تو اگر یہ ذیقعدہ کا مہینہ منحوس ہوتا تو اللہ کے نبی اس میں عمرہ کیوں فرماتے؟ تو اس سے یہ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نحوست کسی چیز میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، نحوست انسان کے اپنے اعمال میں ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے برائی کر رہا ہے تو اس کے اعمال میں نحوست، نیکی میں اور برائی میں یاد رکھیں اثر ہوتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جس طرح حلال کا لقمہ ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، حرام کا لقمہ ہوتا ہے اس کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ آپ کے شاید یہ چیزیں آپ کے نظر میں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں کہ جو لوگ ہمیشہ حرام کا لقمہ کھاتے ہیں اس حرام کے لقمے کے اثرات جو ہیں ان پر نظر آتے ہیں، ان کی اولادوں پر نظر آتے ہیں۔ اور جو لوگ ہمیشہ حلال طیب رزق کھاتے ہیں نا جی، حلال طیب، صرف حلال بھی نہیں ہونا چاہیے، حلال اور طیب یاد رکھیں۔ بعض حلال ایسے ہوتے ہیں کہ جو حرام راستوں سے آپ تک پہنچے ہوتے ہیں، ویسے تو چیز حلال ہوتی ہے لیکن اس کا حصول حرام طریقے سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چوری کا پیسہ یا چوری کا جانور، آپ تو ویسے بھی عید کا سیزن آ گیا ہے، جانوروں کی لوگ حفاظت کرتے ہیں اور جانور چوری بھی ہو جاتے ہیں۔ اب جس بندے نے جانور چوری کیا ہے وہ جانور ہے تو حلال نہ جی، ہے تو حلال کے نہیں، لیکن اس کا حصول حرام طریقے سے ہو گیا۔ تو اس لیے شریعت نے جو حلال کہا ہے نا، صرف حلال نہیں کہا، شریعت نے کہا حلال طیب، حلالاً طیبہ، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، یعنی وہ چیز اپنی ذات میں بھی حلال ہو اور اس کا طریقہ حصول بھی حلال طریقے سے ہو، تب وہ تمہارے لیے پاک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، نیک اعمال کا بھی برے اعمال کا بھی۔ حلال طریقے سے پیسہ آپ لے رہے ہیں اس کے اثرات ہیں، حرام طریقے سے پیسہ آپ لے رہے ہیں اس کے اثرات ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس پیسے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ملازمت ہے، ملازمت میں اگر میں نے 8 گھنٹے اپنے باس کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اور میں جناب 6 گھنٹے اس کام کو دے رہا ہوں، 6 گھنٹے اس کام کو دے رہا ہوں، تو جو 2 گھنٹے کے پیسے میں لے رہا ہوں وہ حرام ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام جو تھے نا جی، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام، ان کا یہ معمول تھا کہ مہینے کے دوران جب بھی پڑھائی کے دوران کوئی مہمان آتے تو مہمان آتے ساتھ ہی وہ لکھ لیا کرتے ٹائم کہ اس ٹائم پہ مہمان آیا ہے اور اس کے ساتھ مشغول ہو جاتے۔ جب وہ مہمان رخصت ہو کر جاتا تو اس ٹائم کو بھی لکھ لیتے۔ مہینے بعد جب ان کو تنخواہ ملتی تو اس ٹائم کو جناب پلس مائنس کر کے جتنے پیسے کٹنے ہوتے ہیں وہ پیسے کاٹ کر واپس دارالعلوم دیوبند کو جمع کراتے۔ یہ ہے حلال طیب مال جو حلال طریقے سے آپ تک پہنچا ہوا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ شریعت کے اندر نحوست کوئی نہیں ہے، شریعت کے اندر نحوست کوئی نہیں ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ آخر ہم لوگ ان چیزوں میں پڑے کیوں ہیں؟ بلی سامنے سے گزر گئی تو منحوس ہو گیا ہے بھئی، اور بھی کوئی ہے بھی کسی کے ذہن میں؟ بلی سامنے سے گزر جاتی ہیں تو اس کو نحوست سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ کوئی شخص آ گیا ہے بھئی، اس کے آنے کے بعد کوئی تکلیف ہو گئی تو اس شخص کے آنے کو نحوست سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ ہاں، کوا بولے تو اس کو نحوست سمجھتے ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ آخر ایسا ہم لوگ کرتے کیوں ہیں؟ ایسا ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو ہماری غیر مسلم لوگوں کے ساتھ قرابت داری زیادہ ہے، غیر مسلم لوگوں کے ساتھ قرابت داری زیادہ ہے۔ دوسرا ہمارے چونکہ ریلیشنز ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو وہاں سے جب ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں تو بہت سے ان کے رسومات ہم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔
ٹھیک ہے نا جی. تو اور پھر کچھ ایسے رسومات جو جاہلانہ دور سے عرب کے دور میں بھی ہوتے تھے، اس طرح رسومات، نحوست سمجھا جاتا تھا چیزوں کو، وہاں سے بھی ہمارے اندر منتقل ہوئی ہیں. اور پھر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے آبزرو کر لیا اپنے اندر، اور اپنے اسلام کو اور اپنے شریعت کی تعلیمات سے ہم لوگ ناآشنا ہو گئے. دونوں طرف سے نقصان ہو گیا. تو جب دونوں طرف سے نقصان یہ ہو گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکل آیا کہ ہم نے چیزوں کے اندر نحوست ڈھونڈنا شروع کر دی، جس طرح غیر مسلم لوگ چیزوں کے اندر نحوست مانتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہمارے اندر آئی. لیکن شریعت کہتا ہے کہ نحوست کسی چیز میں بھی نہیں. اور ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. بنی آدم یعنی انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. انسان کیسے تکلیف پہنچاتا ہے؟ فرمایا کہ انسان زمانے کو گالی نکالتا ہے حالانکہ زمانہ میں ہوں. انسان وقت کو گالی نکالتا ہے حالانکہ وقت میں نے پیدا کیا. انسان کسی چیز کے اندر نحوست کو تلاش کرتا ہے حالانکہ اس چیز کو پیدا کرنے والا میں ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے اندر نقص تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر نقص تلاش کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی پیدائش کے اندر نقص تلاش کرنا، گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اور پھر غیر مسلموں کے اندر یہ چیز کہاں سے آئی؟ غیر مسلم لوگوں کی یہ شروع سے عادت رہی ہے، یہ شروع سے ہی عادت رہی ہے کہ ہمیشہ نقصان مسلمانوں کے سر پہ تھوپ دیا جاتا ہے. ہمیشہ نقصان مسلمانوں کی. قرآن مجید بھی اگر ہم کھول کے دیکھ لیں تو پیغمبروں کو غیر مسلم اور کافر جو ہیں وہ تانے دیا کرتے تھے. پیغمبر کو کہتے تھے کہ بھئی یہ تمہاری نحوست ہے، تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اس وقت سے چلا آ رہا ہے. اور ریسنٹلی جو پیچھے کورونا گزرا ہے، کورونا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے اندر جو ہندو ہیں، ہندوؤں نے سارا جناب الزام مسلمانوں کے اوپر تھوپ دیا. سارا الزام مسلمانوں کے اوپر تھوپ دیا، تبلیغی جماعت کے اوپر تھوپ دیا کہ ان کی وجہ سے جناب انڈیا کے اندر کورونا آ گیا. حالانکہ سب سے زیادہ مرنے والے ہندو تھے، بلکہ اکثریت سب ہندو تھے. وہاں جو شمشان گھاٹ ہیں جہاں پر مردوں کو جلاتے ہیں، وہاں پر جگہ ہی نہیں ہو رہی تھی، وہاں پر جگہ ہی نہیں ہو رہی تھی. تو بات چل رہی تھی نحوست کی. نحوست یاد رکھیں، شریعت کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے. ان نظریات کو اپنے ذہنوں سے نکالیں. مسلمان کا کام ہے حرکت کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا، اس کے بعد سارے نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا. اس میں فائدہ دے یا اس میں نقصان دے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ اس میں فائدہ دے، کافر یہی کرتے تھے. جب ان کو فائدہ ملتا تو وہ کہتے تھے کہ یار ہمارے تو اعمال بالکل ٹھیک ہے، ہمیں فائدہ مل رہا ہے، ہمیں دنیا کے اندر نعمتیں مل رہی ہیں، ہمیں آسانی مل رہی ہیں. اور جب ان کو نقصان پہنچتا تو وہ سارا الزام جناب پیغمبروں پر تھوپتے تھے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہے. پہلے ہم جناب ہنسی خوشی کے ساتھ رہ رہے تھے، زندگی بسر کر رہے تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھی. تم آئے ہو تو جناب ٹینشن شروع ہو گئی. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس لیے یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شریعت کی تعلیمات کیا ہیں. اس حوالے سے نحوست کے حوالے سے شریعت کی واضح تعلیمات ہیں کہ کسی چیز کے اندر کوئی نحوست نہیں رکھی ہوئی ہے. کسی بھی چیز کے اندر فائدہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کسی بھی چیز کے اندر نقصان ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. سمجھ آ رہی؟ تو ذیقات کے حوالے سے بعض لوگوں کی یہ نظریات ہیں کہ یہ ذیقات کا مہینہ جو ہے نا جی نحوست والا مہینہ ہے. حالانکہ یاد رکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے اندر اپنی پوری زندگی میں تقریباً 4 عمرے کیے اور چاروں عمرے جناب ذیقات کے مہینے میں کیے.